بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس حوالے سے سنیں گے کہ سب سے پہلے بھولنے والا انسان کون ہے اور سب سے پہلے انکار کرنے والا انسان کون ہے، اور یہ کہ انسانوں کو مختلف بیماریوں میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے، مختلف معذوریوں میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی پشت میں سے جتنی بھی قیامت تک آپ کی اولاد میں مخلوق پیدا ہونی تھی ساری کی ساری باہر آ گئی۔ تو اللہ پاک نے ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جتنی بھی آپ کی اولاد قیامت تک ہونے والی ہے دیکھ رہے ہیں، تو سب میں آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چمکتے چہرے ہیں، نور والے چہرے ہیں، اور اولاد میں سے ساری مخلوق میں سے ایک چہرہ ایسا ہے کہ جس کے چہرے کی چمک دیکھ کے آدم علیہ السلام حیرت میں مبتلا ہوئے، اور آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ یہ کون ہے، یہ زیادہ چمک والا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے آنے والی امتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہیں وہ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ایسے کرو کہ 40 سال میری عمر میں سے اس کو مزید دے دو اور اس کی 100 سال عمر کر دو۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی، 40 سال آدم علیہ السلام کی عمر سے لے کے۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کی عمر گزرتی رہی، وقت گزرتا گیا، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ گیا، اور جب روح قبض کرنے موت کا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی تم کدھر آئے ہو؟ اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام انسان جو ہے کوئی بھی ہو اس کے لیے ضابطہ علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا ضابطہ علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو خاص شان عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کسی عام انسان کو پتہ ہے کہ اس کی عمر کتنے سال ہے، کہ اگر فرشتہ ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنے سال تھی تم اب آئے ہو، لیکن نبیوں میں ایسا ہے، نبیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری عمر کتنی تھی، کتنی ہوئی ہے اور کتنا باقی ہے۔ کہ جب فرشتہ موت کا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم کدھر آئے ہو، ابھی تو 40 سال باقی ہیں، یعنی ان کو پتہ تھا کہ میری اتنی عمر اللہ پاک نے لکھی تھی۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے جب فرشتے سے کہا کہ بھئی تم کدھر، ابھی تو 40 سال باقی ہیں میری عمر میں، تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال عمر دے دی تھی، لہذا آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے یعنی تمام انسانوں کے باپ نے انکار کیا تو آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اور یہی بات جب قرآن پاک میں قرض والی آیت نازل ہوئی نا، جس میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم کسی سے قرض کا لین دین کرو تو لکھ لو، گواہ بناؤ اس پہ لکھ کے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھی بھولے تھے اور آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، آدم نے انکار کیا، آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام نے یہ اس چیز کا انکار کیا تھا، اس چیز کو بھول گئے تھے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھولے، اس کے بعد پھر آپ کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ تو جب آدم علیہ السلام کی اولاد آپ کی پشت سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کی گئی نا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے مخلوق؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم یہ تیری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں بہت سارے لوگ، کوئی نابینا ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے، اور کوئی جزام میں مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت میں بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی معذوری میں مبتلا ہے مختلف قسم کی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے، تو نے میری اولاد کو مختلف بیماریوں میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تیری اولاد کو اس لیے بیماریوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ یہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور یقین جانیں اگر اندھے دنیا میں نہ ہوتے تو کسی کو آنکھوں کی قدر معلوم نہ ہوتی۔ آج کسی اندھے سے پوچھو کہ نظر کی قدر کیا ہے، اگر کوئی بہرا نہ ہوتا تو سنائی دینے کی قدر معلوم نہ ہوتی کسی کو۔
اور اگر کوئی گونگا نہ ہوتا تو بولنے کی زبان کی قدر معلوم نہ ہوتی کسی کو. اسی طرح کوئی لولا لنگڑا نہ ہوتا تو صحیح پیروں کی قدر کسی کو معلوم نہ ہوتی. ہاتھوں سے معذور کوئی نہ ہوتا تو کسی کو ہاتھوں کی قدر معلوم نہ ہوتی. تو یہ آج ہم جب ایسا بندہ دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی معذوری ہوتی ہے اور اللہ نے ہمیں تندرستی سے صحیح دی ہوتی ہے تو ہم لاکھوں کروڑوں بار شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. باوجود دیگر بھی کروڑوں اللہ کی نعمتیں جنہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اگر ان کو چھوڑ بھی دیں تو جسم کا صحیح سلامت ہونا، صحت اور تندرستی ہونا، یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم ساری عمر اسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو وہ دوست احباب جو مختلف چیزوں کے نہ ہونے کی بنا پہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جی ساڈے کول ہے کہ یہ، تو خدا را آپ اپنے آپ پہ نظر دوڑائیں، آپ چھوڑ دیں سب کو. آپ یہ دیکھیں اللہ نے کروڑوں کی آپ کو نعمتیں دی ہیں. کیا کبھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی میرا ہاتھ کاٹ لو اور مجھے 10 لاکھ دے دو؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرو، وہ ضرور نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا. جو آپ کو چاہیے وہ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.